پیارے بچوں، ہم نے سبق کا ایک اور حصہ مکمل کر لیا ہے۔ اب آئیے سبق کے اگلے حصے کی طرف۔ ہمارے سبق کا اگلا حصہ ہے زبان شناسی، مذکر مؤنث۔ دی گئی تصویریں غور سے دیکھیں۔ ڈاکٹر، بادشاہ، ڈاکٹرنی، ملکہ۔ پہلے خانے میں جو تصویریں دی گئی ہیں وہ جنس کے اعتبار سے نر ہیں۔ دوسرے خانے میں جو تصویریں دی گئی ہیں وہ جنس کے اعتبار سے مادہ ہیں۔ جاندار چیزوں کے نر مذکر کہلاتے ہیں اور مادہ مؤنث کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 7، مذکر الفاظ کے نیچے لکیر کھینچیں اور مؤنث الفاظ کے گرد دائرہ لگائیں۔ نیز مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر میں تبدیل کر کے جملہ دوبارہ لکھیے۔ الف، چڑا درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا۔ ب، ہرنی چڑیا گھر میں موجود تھی۔ جیم، ناگ زمین پر رینگ رہا تھا۔ دال، استانی سٹیج پر بیٹھی تھی۔ ہے، مالی نے شاخیں کاٹ رہا تھا۔ پیارے بچوں، مذکر الفاظ کے نیچے ہم نے لکیر کھینچ دی ہے اور مؤنث الفاظ کے گرد دائرہ لگا دیا ہے۔ آپ اسے اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب اگر مذکر کو مؤنث میں اور مؤنث کو مذکر میں تبدیل کر کے جملے دوبارہ لکھیں تو جملے کچھ یوں بنیں گے۔ آپ یہ جملے اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ الفاظ متضاد۔ دی ہوئی تصویریں دیکھیے۔ بہار، خزاں، جوان، بوڑھا۔ اوپر دیے ہوئے الفاظ ایک دوسرے کے الٹ معنی دیتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے الفاظ متضاد کا تصور سمجھ لیا ہوگا۔ آئیے اس سے متعلق ایک سرگرمی کریں۔ سوال نمبر 8، نمایاں کیے گئے الفاظ کے متضاد لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ الف، کچھ لوگوں کو ہنسی آ رہی تھی اور کچھ کو رونا۔ ب، مالک نے نوکر کو آواز دی۔ جیم، امیر لوگوں کا فرض ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں۔ دال، انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ ہے، تازہ روٹی کھاؤ، باسی روٹی مت کھاؤ۔ واو، اللہ تعالیٰ خالق ہے جبکہ انسان اس کی مخلوق ہے۔